الرحمن الرحیم۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس دفعہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزانہ کی بنیاد پہ کچھ سنتیں اور مسائل سیکھیں۔ تو پہلا سبق، اس کی ایک پوسٹ میں نے بنائی تھی اور فیس بک پہ وہ شیئر کی، اپنے پیج پر بھی، تو اس کی کچھ وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور گزارش یہ ہے کہ ہم خود بھی ان چیزوں کو ذہن نشین کریں اور بچوں کو بھی یہ باتیں سکھائیں، تاکہ جب رمضان مکمل ہو بخیر و عافیت تو ہم سنتوں میں آگے بڑھ چکے ہوں اور کچھ شرعی مسائل بھی ہمارے ذہن میں بیٹھ چکے ہوں۔ تو 3 سنتوں کی طرف پہلے سبق میں نے اشارہ کیا۔ سب سے پہلی سنت کہ جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہو کر اسے اپنے آنکھوں کو ملنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ آنکھوں کو ملے تاکہ نیند کا خمار اور سستی ختم ہو جائے، یعنی الٹا ہاتھ کر کے ہاتھ کے پیچھے والے حصے سے اگر کو آنکھوں کو ملے، یعنی یہ اس طرح کر کے اپنی آنکھوں کو ملنا، یہ مسنون عمل ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کہ وہ اٹھتے ہی نیند سے بیداری کی دعا پڑھے کہ اللہ نے اس کو گویا کہ موت کے بعد سے دوبارہ زندگی عطا کی ہے، دوبارہ اٹھا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تو نے مجھے اپنی نیکیاں اعمال نامے بڑھانے کا اور موقع دیا ہے، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں انسان نیکیوں کا خزانہ جتنا اکٹھا کر سکتا ہے، اپنے اکاؤنٹ میں جتنی نیکیاں جمع کروا سکتا ہے، یہ زندگی اصل میں اس لیے، جیسے وہ مشہور صحابی، ان کا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، ایک صحابی، ان کا آپس میں تعلق تھا، ایک شہید ہوئے اور ایک کا انتقال 1 ہفتے کے بعد ہوا، اور دوسری روایت میں 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو اب شہید کے مقابلے میں دوسرے صحابی پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ شہید سے پہلے یہ دوسرے صحابی جنت میں کیسے چلے گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھتے نہیں ہو کہ ان کی نمازیں اور ان کے اعمال کتنے بڑھ گئے ہیں؟ یعنی اگر ہفتہ زندہ رہے، ہفتے والی روایت ہو تو ہفتے میں نمازیں اور دیگر صدقات و خیرات ان کے بڑھ گئے، اور اگر پورا سال ہو تو پھر اس میں 1 ماہ کے روزے بھی اور پورے سال کی عبادات وہ بڑھ گئیں۔ صبح اٹھتے ہی یہ دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، زندگی بخشی، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ ہم مر چکے تھے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں دوبارہ اکٹھا ہونا ہے۔ اور تیسری چیز کہ صبح اٹھتے ہی انسان مسواک کو چبائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک جب آپ رات کو بستر پہ آرام فرما ہوتے تو آپ کے سرہانے کے ساتھ رکھی ہوتی، اور صبح اٹھتے ہی آپ اس مسواک کو چباتے، منہ میں لے لیتے۔ یعنی نیند سے بیدار ہو کر مسواک کو چبانا ایک علیحدہ سی سنت ہے، اور پھر جب وضو کا موقع آتا ہے تو وضو میں مسواک کا استعمال ایک علیحدہ سنت ہے۔ تو مسواک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ تو اتباع سنت کی نیت سے جب ہم نیند سے بیدار ہوں، چاہے دن میں ہوں تب بھی استعمال کرنے، ورنہ صبح کا تو ایسا معمول بنائیں کہ اٹھتے ہی مسواک وہ ہم استعمال کرنا شروع کر دیں، مسواک کو چبائیں، یعنی واش روم جانے سے پہلے ہم مسواک کا استعمال بے شک شروع کر دیں، سنت سمجھ کر۔ تو گویا کہ یہ 3 سنتیں، آنکھیں ملنا، دعا پڑھنا اور مسواک کا استعمال کرنا۔ اور پہلے سبق میں نے ایک مسئلہ ذکر کیا، وراثت کے متعلق، یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے
کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا، بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اب اس کے مال میں سب سے پہلے جو حقوق ضروریہ ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ یعنی سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اب اس کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش ہے، اس کے لیے کفن چاہیے اور اس کے لیے قبر کھودنے کی ضرورت ہے۔ تو اب اس میں اس کے مال سے سب سے پہلے اس کا خرچہ نکالا جائے گا۔ اگر وہ مال چھوڑ کے مرا ہے، اس کی ملکیت میں مال ہے، تو اس میں سے درمیانے حساب کتاب سے، یعنی جیسا کپڑا پہن کے وہ مسجد میں چلا جاتا تھا، اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا تھا، اس کے حساب سے کپڑا، یعنی نہ بہت گھٹیا نہ بہت عمدہ، جس طرح کا وہ کپڑا استعمال کرتا تھا اس طرح کے کپڑے میں اس کو کفن دے دیا جائے، اور اس کی تدفین میں جو مناسب درمیانے اخراجات ہیں وہ کیے جائیں۔ تب تدفین بہت بڑا عمل ہے، غسل دینا بہت بڑا عمل ہے۔ جو کوئی شخص کسی کے لیے قبر کھودتا ہے، احادیث مبارکہ میں روایت ایسی ملتی ہے، قبر کھودنے والا گویا کہ اس نے اس کو ایک ہمیشہ رہنے والا گھر بنا کے دیے۔ قبر کھودنے والا اگر مفت میں کوئی کھود دے تو اچھی اور فضیلت کی بات ہے، اور اگر کوئی میت کو غسل دے اور غسل دینے والا بھی مفت میں غسل دے اور اس کے عیوب کو چھپائے، تو مجمع الزوائد کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ حالانکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو غسل دینے پہ بھی فضیلت ہے اور قبر کھودنے میں بھی فضیلت ہے، لیکن اگر ان کاموں کی کوئی پیسے لیتا ہے، غسل دینے کے اور قبر کھودنے کے، تو یہ پیسہ اس میت کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا کام ہوگا اس کے مال میں سے، اور دوسرا اس کے قرضے دیکھے جائیں گے کہ اگر اس میت نے کسی کا قرض دینا ہے، تب اس کے مال میں سے دوسرے نمبر پہ اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی جہاں جہاں ہو۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں یہ کہتی ہے کہ قرض کے معاملات تو خاص طور پہ تحریر میں ہونے چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، قرآن کا حکم ہے کہ لکھے ہوئے ہوں تاکہ تسلی ہو، ورثہ آسانی سے اپنے سرپرست کے قرضوں کو اتار سکے۔ لکھے ہوئے نہیں ہوں گے تو پھر لوگ آ کے مطالبے کریں گے، پھر ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوگا، اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یعنی پہلا کام تجہیز و تکفین کا مناسب خرچہ، دوسرا کام اس کے قرض کی ادائیگی، اور تیسرا کام اگر اس نے کوئی جائز وصیت کر رکھی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے۔ اگر وہ وصیت جائز ہے اس کو پورا کیا جائے۔ لیکن اب شریعت مطہرہ نے ایک قانون اپنا بیان کر دیا ہے کہ اب اس کی وصیت صرف اس کے مال کے تیسرے حصے میں نافذ ہوگی۔ یعنی گویا کہ دوسری طرف اشارہ کیا کہ مال ہمارا اتنا کمزور ساتھی ہے، اتنا کمزور بھائی ہے، اتنا اس کا تعلق انسان کے ساتھ کمزور ہے کہ انسان ساری زندگی مال کے چکر میں رہتا ہے، مال بناتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ لیکن شریعت زندگی میں ہی اس کے کنیکشن اور اس کے تعلق کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب انسان مرض الموت میں آ جاتا ہے، یعنی ایک ایسی بیماری جس میں اس کے چلے جانے کا اندیشہ ہے، جیسے آج جان لیوا مختلف بیماریاں ہیں، تو اب مرض الموت میں جب وہ وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت صرف ثلث میں نافذ ہوتی ہے۔ یعنی وصیت کا نفاذ صرف تیسرے حصے میں، مثلا کسی نے 30 لاکھ کا مال چھوڑا ہے، اس کی ملکیت میں بوقت وفات جتنا ہے، مثلا 30 لاکھ ہے، تو اب اس کو اختیار ہے کہ وصیت کرے لیکن صرف 10 لاکھ، اس سے اوپر شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی کہ اس کی زندگی میں ہی یہ جو بقیہ 20 لاکھ ہے
یہ اس کے شرعی ورثاء کے پاس حکماً منتقل ہو چکا، اب یہ اس کا نہیں رہا۔ کمایا اس نے، سارا کچھ کیا، 30 لاکھ اس کا بینک بیلنس تھا، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہونے لگی، ابھی ہوئی نہیں، تو اس مال نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اب اس کے اختیارات صرف 1/3 میں باقی رہ گئے ہیں۔ یعنی 10 لاکھ میں کسی اچھے جائز کام کی وصیت کر سکتا ہے، اس کی وصیت اس سے اوپر نافذ نہیں ہوگی۔ تو یہ میت کے مال میں 3 کام کیے جائیں گے، یعنی یہ مسئلہ وراثت کا سب سے اہم ہے کہ میت کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور 3 سنتیں میں نے ذکر کر دیں۔ تو ہم خود بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو شیئر کر کے اپنے دیگر اعزاء و احباب ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ روزانہ کے اعتبار سے یہ سبق ہمارا چلتا رہے گا، اس میں 3 سنتیں اور ایک شرعی مسئلہ اس کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے کہے پر مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔